لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کے نام اور ان کے نسب اور چند حالات زندگی کو دیکھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب کے بارے میں 10 سے زائد اقوال آتے ہیں۔ ایک قول تو اس ضمن میں یہ ہے کہ بعض علماء نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بتلایا ہے، چنانچہ ایک قول کے مطابق آپ حضرت آدم علیہ السلام کے چوتھے فرزند تھے۔ اس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور کئی کتب حدیث میں ابن کثیر البدایہ والنہایہ وغیرہ میں یہ قول نقل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ائمہ کرام جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے ان کی بھی یہی رائے ہو، کیونکہ بہت سارے علماء جو ہے اس رائے کو نقل کر دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بعض علماء کا یہ قول بھی ہے۔ اچھا، ابو حاتم السجستانی، ان کا انتقال جو ہے 250 ہجری میں ہوا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا نام خزرون بن قابیل بن آدم ہے، تو اس کو جو ہے ابن کثیر وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابو حاتم جو ہے، دراصل ان کے بارے میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ابو حاتم جو ہے وہ دراصل سہل بن محمد بن عثمان السجستانی نحوی اور مقری گزرے ہیں۔ انہوں نے طویل العمر اشخاص کی تاریخ کتاب المعمرین میں یا المعمرون کے نام سے تصنیف کی ہے، جس کے جسے جو ہے نا مشہور مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہیں، گولڈزیر، انہوں نے مرتب کیا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک قول تو آپ کے سامنے میں نے یہ نقل کیا۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کی اولاد ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے ہجرت کی تھی، اور آپ کا نام بلیہ بن ملکان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح ہے۔ تو بعض علماء کی تو اس ضمن میں یہ رائے آتی ہے۔ وہب ابن منبہ، ان سے منسوب ایک قول میں حضرت خضر کا نام ایلیا بن عامیل بن شمالیخیس بن ارما بن علقمہ بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم آیا ہے۔ ایک اور قول میں نام ارمیہ بن حلقیہ بیان کیا گیا ہے۔ حلقیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مرات الاسرار کے مصنف کے بیان کے مطابق ان کا نام خضر بن ملکان بن عیان بن طیان بن سمعان بن سام بن نوح ہے۔ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول حضرت خضر کا نام ملکان بن بلیان بن سمعان بن سام بن نوح ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے نام و نسب کے بارے میں علماء سے دوسرے اقوال بھی منقول ہیں، لیکن ان میں سے اکثر پر کلام کیا گیا ہے۔ اہل تورات اور کتب سابقہ کے بیان کے مطابق حضرت خضر کا نام جو ہے وہ خضر بن ملکان بن فالق بن عابور بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح ہے۔ اہل کتاب ہی کے ایک دوسرے قول میں آپ کا نام خزرون بن عمائیل بن النصر بن العیس بن اسحاق بن ابراہیم نقل کیا گیا ہے۔ صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ حضرت خضر کا اصلی نام بلیہ بن ملکان بن فالق بن عامر بن شالخ بن ارفخشت بن سام بن نوح ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قتیبہ الدنوری نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ یہ قول قدر تغیر کے ساتھ تفسیروں اور تاریخوں میں بھی کثرت سے ملتا ہے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ حضرت خضر جو ہے علیہ السلام جو ہے ان کی کنیت ابو العباس ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اور مورخین اور صوفیاء نے بھی ان کی یہی کنیت بیان کی ہے۔ تو اس ضمن میں کئی حوالے آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جو آخری 3 باتیں میں نے آپ سے کی، امام نووی کا قول ہے اور اس پہ سب کا اتفاق ہونا ہے، اور صوفیاء اور مورخین کی جو رائے ہے، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لیں، حیات الحیوان الکبریٰ دیکھ لیں، مرآت الاسرار دیکھ لیں، اسی طرح جو ہے تہذیب الاسماء واللغات دیکھ لیں، اور اسی طرح کئی کتب ہیں جس کے اندر جو ہے اس طرح کی آپ کو باتیں مل جاتی ہیں کہ علماء کی کیا کیا اقوال ہیں۔
اور کئی علماء نے اس کو اپنی تصانیف میں لکھا ہے، شرح مسلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال کئی کتب کو ہم نے مطالعہ کیا، کئی کتب میں دیکھا، اور اس کے اندر علماء کی مختلف رائے آئی ہیں۔ تو یہ چند وہ آراء موجود ہیں جو مورخین کے نزدیک ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مورخین کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ خضر سبز رنگ والے کا لقب ہے۔ ایک قول میں اس لقب کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جہاں قیام کرتے وہاں سرسبز گھاس اگتی ہے یا وہاں کی خشک گھاس سرسبز ہو جاتی ہے۔ ایک اور قول ہے جس کے مطابق ان کا نام اس لیے خضر پڑا کہ وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کے ارد گرد کی زمین سبزہ زار بن جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ خضر اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کہ وہ سوکھی گھاس والی زمین پر بیٹھ گئے تو وہ سرسبز ہو گئی۔ تو امام بخاری صحیح البخاری میں اس روایت کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی میں امام ترمذی بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ علماء نے ان کے لقب کی یہی وجہ بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سبز بچھونے پر کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ البدایہ والنہایہ اس میں قصص الانبیاء کے ضمن میں یہی بات آتی ہے۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کے والدین میں سے ایک فارسی اور ایک رومی ہیں، یہ الاصابہ میں آتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ ان کی ماں رومی اور باپ فارسی ہیں۔ سعید بن المسیب بن حزن خرشی مخزومی کے والد اور دادا دونوں صحابی تھے، جلیل القدر تابعی ہیں، یہ محدث بھی ہیں اور فقی بھی ہیں۔ سعید بن المسیب، آپ کو ان سے کئی روایاتیں بھی ملیں گی اور فقہ میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ سعید بن المسیب نام یاد رکھیں، آپ کو تفاسیر میں اور حدیثوں میں کافی ان کے حوالے ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کو شرف دامادی بخشا۔ حضرت سعید بن المسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے، زہد اور تقوی میں بھی بے مثال تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کی بیعت کا ارادہ کیا تو عامل مدینہ نے آپ کو بیعت کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ عامل نے کوڑے لگوائے اور قتل کی دھمکی دی، مگر اس پیکر استقلال نے ایک نہ مانی۔ تو ان کے حالات زندگی بہت خوبصورت ہیں، کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ اچھا، علماء کی اکثریت کا خیال ہے کہ آپ فارس سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام فارس سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض صوفیاء کی رائے ہے کہ حضرت خضر فارس میں شیراز سے 2 فرسخ دور ایک مقام پر پیدا ہوئے، اور مرآت الاسرار میں یوں ہی آتا ہے۔ حضرت خضر کے نام و نسب اور ان کے حالات کے بارے میں مختلف بیانات منقول ہیں۔ ایک بیان کے مطابق حضرت خضر حضرت الیاس کے بھائی ہیں، ان کے باپ بادشاہ تھے۔ حضرت الیاس نے باپ سے کہا کہ خضر کو امور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر آپ ان کی شادی کر دیں تو ممکن ہے ان کا کوئی لڑکا پیدا ہو اور وہ ملک سنبھالے۔ بادشاہ نے ایک خوبصورت عورت سے حضرت خضر کی شادی کر دی، مگر حضرت خضر نے بیوی سے کہا کہ مجھے تو عورت کی حاجت ہی کوئی نہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں رخصت کر دوں، یا اگر تمہاری مرضی ہو تو تم بھی میرے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی رہو اور میری ہمراز بنی رہو۔ ان کی بیوی اس پر راضی ہو گئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے اس عورت کو بلا کر پوچھا کہ تم دونوں جوان ہو لیکن ابھی تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ عورت نے جواب دیا کہ اولاد تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ بادشاہ نے خضر کو حکم دیا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو۔ باپ کے کہنے پر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، طلاق دے دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کی شادی ایک بچے والی عورت سے کی۔ حضرت خضر نے اس عورت سے بھی وہی بات کی جو پہلی سے کہی تھی۔ عورت نے ان کا ساتھ نبھانے اور رازداری برتنے کا وعدہ کیا۔ جب 1 سال گزر گیا تو بادشاہ نے عورت کو بلا کر بچے کے بارے میں سوال کیا تو عورت نے جواب دیا کہ آپ کے بیٹے کو عورت کی حاجت نہیں ہے۔ بادشاہ نے حضرت خضر کو طلب کیا تو وہ بھاگ گئے۔ بادشاہ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے لیکن حضرت خضر کو وہ نہ پا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر نے دوسری بیوی کو قتل کیا کیونکہ اس نے ان کے راز کو فاش کیا، اسی بنا پر وہ بھاگ گئے۔ البدایہ والنہایہ میں قصص الانبیاء کے ضمن میں یہ بات آتی ہے۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مشاطہ ہے، اس کے شوہر اور اولاد کی قبر ہے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ حضرت خضر بنی اسرائیل کے اشراف میں سے تھے۔ ان کی گزرگاہ میں ایک راہب کا صومعہ تھا۔ راہب نے انہیں اسلام کی تعلیم دی۔ جب حضرت خضر بالغ ہوئے تو ان کے باپ نے ان کی شادی ایک عورت سے کی۔ حضرت خضر نے اس عورت کو بھی اسلام کی تعلیم دی اور اس سے عہد لیا کہ وہ کسی کو یہ راز نہ بتائے۔ حضرت
خضر کو عورتوں سے کوئی دلچسپی تو تھی نہیں، اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو طلاق دی، اس کے بعد باپ نے ان کی دوسری شادی کر دی، دوسری عورت سے شادی کر دی، انہوں نے اسے بھی اسلام کی تعلیم دی اور عہد لیا کہ وہ ان کا راز فاش نہیں کرے گی، لیکن اس نے حضرت خضر کے راز کو فاش کر دیا، جبکہ پہلی عورت نے اسے چھپا لیا۔ راز فاش ہوا تو حضرت خضر گھر سے بھاگ گئے اور سمندر کے ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں آپ کو 2 لکڑہاروں نے دیکھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تو عزقیل کو دیکھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ اور کس نے دیکھا ہے تو اس نے دوسرے لکڑہارے کا نام بتایا، جب دوسرے لکڑہارے سے دریافت کیا گیا تو اس نے راز کو چھپایا، کیونکہ ان لوگوں کو شریعت میں جھوٹ بولنے کی سزا قتل تھی، اس لیے اس شخص کو قتل کر دیا گیا جس نے حضرت خضر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ جس آدمی نے اس راز کو چھپایا تھا اس کی شادی راز چھپانے والی عورت سے ہوئی، یہ عورت بعد میں فرعون کی بیٹی مائلہ کی مشاطہ ہو گئی۔ ایک روز وہ مائلہ بنت فرعون کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا فرعون ہلاک ہو۔ مائلہ نے یہ بد دعا سن کر فرعون کو اطلاع دی، فرعون نے اس عورت اور اس کے شوہر اور اس کے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں دین سے پھر جانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے ایسا، ان کے انکار پر فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ ہم کو قتل کریں گے تو آپ کی یہ مہربانی ہوگی کہ آپ ہم کو ایک ہی قبر میں دفن کروانے کا حکم دے، چنانچہ فرعون نے انہیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے اس سے عمدہ خوشبو نہیں دیکھی۔ اس روایت کو بھی البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے ہی نقل کیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حضرت خضر کا راز چھپانے والی عورت اس شہر کے مضافات میں ایک جگہ خدا کی عبادت کر رہی تھی کہ وہاں سے ایک مرد گزرا جس کے منہ سے بسم اللہ نکلا۔ عورت نے پوچھا کہ تمہیں بسم اللہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں خضر کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ عورت نے اس کے ساتھ شادی کی اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ بعد میں عورت فرعون کی بیٹی کی مشاطہ ہو گئی، ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ کہی، فرعون کی بیٹی نے کہا کہ رب تو میرا باپ فرعون ہے، عورت نے کہا نہیں نہیں، میرا اور تمہارا اور فرعون کا رب تو اللہ ہے۔ بیٹی نے فرعون کو اطلاع دی تو اس نے عورت کو گرم دیگ میں بھر دیا اور جب وہ اس میں سمٹ گئی تو اس کے چھوٹے بچے نے کہا میری ماں صبر کر، تم حق پر ہو، چنانچہ یہ عورت دیگ ہی میں جل کر شہید ہو گئی۔ اس کو بھی البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لے کر آئے ہیں۔ عبد الرحمن السہیلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے آپ کو کئی دفعہ سیرت النبوی کی کتابوں میں بھی حوالہ دیا ہے، اب ضمن میں ان کا حوالہ پھر آیا ہے تو ایک بات بتا دوں کہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن احمد بن عصیق السہیلی ان کا پورا نام ہے، السہیلی لاسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم سے ہی اکثر میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ علامہ سہیلی نے کلام کیا ہے۔ ان کا نام عبد الرحمن ہے، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام احمد اور پردادا کا نام اسبق ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں اور سیرت النبوی میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو سیرت نگار بھی ہیں۔ انہوں نے عروض الانف کے عنوان سے سیرت ابن اسحاق کی شرح تصنیف کی جو بعد میں آنے والے مصنفین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے یہ کتاب 120 کتابوں کی مدد سے تیار کی ہے۔ التعریف والاعلام بابہام فی القرآن من الاسماء والاعلام یہ بھی تصنیف کی۔ ابن حجر نے الظہر العصر میں التعریف والاعلام ہی کا حوالہ دیا ہے۔ امام سہیلی کے متعلق اگر آپ کو تفصیلات اور مزید پڑھنی ہیں تو معجم المؤلفین آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو علامہ عبد الرحمن السہیلی نے حضرت خضر کے مختلف ناموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا ایک نام ابن عامیل بن سماطین بن ارما بن خلفا بن عیسو بن اسحاق بتایا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق ان کے والد بادشاہ تھے اور ان کی ماں فارسی تھی جن کا نام الہا تھا۔ انہوں نے حضرت خضر کو ایک بیابان میں جنم دیا۔ وہ قریبی بستی کے ایک شخص کے ریوڑ کی بکری کا دودھ پیتے تھے۔ ریوڑ کے مالک نے ان کی پرورش کی۔ جب جوان ہوئے تو ان کے باپ کو صحف ابراہیم کی کتابت کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑی۔ ماہرین اور شرفاء جمع ہوئے، ان میں حضرت خضر بھی تھے۔ بادشاہ ان سے ناواقف تھا۔ ان کے حسن خط اور مہارت کو دیکھ کر بادشاہ نے تفتیش حال کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بادشاہ کا اپنا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے انہیں گلے لگایا اور انہیں لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا۔ بعد میں حضرت خضر اپنے والد سے بھاگ گئے اور گھومتے گھومتے آب حیات پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا۔ وہ خروج دجال تک زندہ رہیں گے۔ یہی وہ شخص ہیں جنہیں دجال قتل کرے گا اور پھر انہیں زندہ کرے گا۔ تو الظہر النظر فی الحال الخضر میں صفحہ نمبر 77 اور صفحہ نمبر 78 پر یہ روایت آتی ہے جو میں نے آپ سے نقل کی۔ اس کے علاوہ یہ حیات الحیوان الکبریٰ میں بھی آتی ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484۔ اچھا، تاریخ کے لحاظ سے
اگر آپ دیکھیں تو حضرت خضر کے زمانے کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت خضر ایران کے بادشاہ افریدون اور ذوالقرنین کے ہم اثر رہے ہیں۔ اس قول کو تاریخ طبری میں اور الکامل فی التاریخ میں اور تاریخ الخمیس میں نقل کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے بیان کے مطابق حضرت خضر حضرت ابراہیم کے ہم عصر بادشاہ ذوالقرنین کے لشکر کے آگے آگے رہتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کے دور میں وہ پیغمبر نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ناشیہ بن اموس کے دور میں انہیں پیغمبری عطا ہوئی۔ ناشیہ بن اموس وہی بادشاہ ہیں جو ایرانی بادشاہ بستاسب بن لہراسب کے ہم عصر تھے۔ تاہم یہ رائے محل نظر ہے، کیونکہ مورخین کے بقول ناشیہ بن اموس اور افریدون کے درمیان 1000 سے زیادہ زمانے کا فاصلہ ہے، تو تاریخ الطبری اور الکامل فی التاریخ میں یہ قول بھی آتا ہے۔ اچھا، اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت خضر سے جس شخص نے ملاقات کی تھی وہ مشہور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ ایک اور موسیٰ ہیں جن کا نام موسیٰ بن منشی بن یوسف بن یعقوب ہے، جو حضرت موسیٰ سے پہلے گزرے ہیں۔ تو مروج الذہب میں یہ قول آتا ہے، اور اس کی بہت تفصیل کے ساتھ علماء نے تردید کی ہے، یہ قول بالکل غلط ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب اس قول کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہنے والا جھوٹ بولتا ہے، حضرت خضر کی ملاقات موسیٰ ابن عمران سے ہوئی، اور موسیٰ ابن عمران وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو تورات سے اللہ عز و جل نے نوازا، اور ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو مورخین اسلام کے نزدیک وہ اقوال اقرب الی الصواب یعنی صحیح معلوم ہوتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ سے پہلے افریدون اور ذوالقرنین کے دور میں رہے ہیں، کیونکہ حضرت کی حدیث کے مطابق حضرت خضر سے ملاقات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گمان ہوا کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو اللہ نے انہیں حضرت خضر کی تلاش میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور ہمارے اس بندے سے ملو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تاریخ طبری اور الکامل فی التاریخ میں یہی قول آتا ہے۔ اس سے اہل کتاب کے اس قول کی تردید ہوتی ہے کہ حضرت خضر سے ملاقات کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ کوئی اور موسیٰ ہیں جن کا نام موسیٰ بن منشا بن یوسف بن یعقوب ہے۔ تو الکامل فی التاریخ میں ان کے اس قول کی تردید آتی ہے۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہو تو غیر کے پاس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں پھر ذوالقرنین اور چشمہ حیوان اور خضر علیہ السلام کے سلسلے میں جو روایات آتی ہیں ان کو دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔